یہاں سے علی بن ابی طالب کی خلافت کا آغاز ہوا، اور جب اب میں نے آپ سے کہا تھا، میں اس بات سے ریلیٹ کر رہا ہوں، دو گروہ تھے جو بغض علی اور حسد علی سے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مدینہ والے جنہیں فضائل سے تکلیف ہوتی تھی علی کی، اور ایک مکہ والے جنہیں علی کی تلوار سے تکلیف تھی. یعنی ایک وہ کہ جو فضائل کی مار کھا چکے تھے، ایک وہ کہ جو تلوار کی مار کھا چکے تھے. اور جب علی بن ابی طالب کی ظاہری خلافت آئی تو جو فضائل کی مار کھا چکے تھے ان کی نمائندہ بن کر ان کی بیٹی علی کے مقابلے پر آئی، اور جو تلوار کی مار کھا چکے تھے ان کا نمائندہ بن کر اس کا بیٹا میدان میں آیا، جس سے جمل بھی ہوئی اور پھر صفین بھی ہوئی. یار اتنا آسان میں کر نہیں سکتا تھا تاریخ کو جو میں نے کر دیا. یہ جمل اور صفین سمجھ میں آ گئی. یہ خون حضرت عثمان کا تو جو کرتا تھا وہ تو فقط ایک بہانہ ہے. اگر مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتل موجود ہیں تو آپ بصرہ میں کیوں جنگ لڑنے جا رہی ہیں اور جا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ؟ حضرت طلحہ ان کے ساتھ تھے، حضرت زبیر ان کے ساتھ تھے. حضرت زبیر سے ان کی بڑی بہن کا ازدواج ہوا ہے، حضرت طلحہ سے ان کی چھوٹی بہن کا ازدواج ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آپس میں اس طرح سے رشتہ داریاں ملتی ہیں. اور مولا کائنات نے حد الامکان کوشش کی کہ اس جنگ کو اوائڈ کیا جائے، یہاں تک کہ جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے ہو چکے تھے. کاش میں پوری جمل آپ کو سنا سکتا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے تھے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس پر بات نہ کرو، اس پر بحث نہ کرو. ارے کیسے بات نہ کرے؟ ایک طرف 20,000 کا لشکر، ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے، 10,000 وہاں پر قتل ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بات نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 10,000 اس میں مارے گئے. بات واضح ہو رہی ہے. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو تمہارے گزشتہ لوگوں پر، تو کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے؟ تمام تر مسلمانوں کے لیے تمام تر احترام کے بعد میں اس بات کو عرض کرنے لگا ہوں. وہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے نفس ہیں، ہماری جان ہے. لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی جان ہو اسی کی ہدایت کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے انسان. تو ذرا آپ غور تو کیجیے. آخر میں مجھے اتحاد کے بارے میں بھی جملہ کہنا، اور یقیناً اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایک بات کہوں گا میں، اور بڑی اہم بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کو میں مکمل کر لوں. امیر المومنین وقت آخر تک یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کانفلکٹ کو ایوائڈ کیا جائے، اور مولا یہ کہتے رہے کہ دیکھو جن کے قتل کا قصاص لینے کے تم میرے پاس آئے وہ تمہارے لشکر میں موجود، مروان ابن حکم تمہارے لشکر میں. حتیٰ یہ بات جب میں نے انہیں اہل سنت عالم سے تھوڑا سا ملفوف انداز میں کہی کہ دیکھیے وہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں اصل جو قاتل تھے وہ تو کہاں تھے، وہ تو اب کیا بیان کیا جائے. میں نے اتنا کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ مروان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، مروان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. تو میں نے کہا جی الحمدللہ رب العالمین. تو لیکن وہاں بغض علی کی یہاں آگے حسد ہے. خلاصہ سارا یہی ہے. مولا کائنات نے کہا کہ ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے، تلوار نہیں چلائیں گے، تیر نہیں چلائیں گے کسی بھی صورت. اور پھر ایک ایسی مثال قائم ہوئی کہ یقین جانے گا مجھے اس کے علاوہ کربلا کے علاوہ اور کوئی مثال نظر نہیں آتی پھر، کہ مولا ایک طرف 20,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر، کوئی بھی جب درمیان میں آئے گا تو سامنے سے کوئی تیر مارتے فوراً مارا جائے گا. مولا نے کہا لیکن ہم پہلے تیر نہیں چلائیں گے. کون ہے ہمارے لشکر میں سے ایسا جو اس بات کے لیے تیار ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کے درمیان میں جائے اور کہے کہ آؤ قرآن سے بات کرتے ہیں؟ اور میں تمہیں بتلائے دے رہا ہوں کہ جیسے ہی تم قرآن کو لے کر درمیان میں پہنچو گے تو ہماری بات کو نہیں سنیں گے اور وہاں سے تیر برسائیں گے، تمہیں مار دیں گے. جیسے نہیں حسین ابن علی کے آگے حسین کے جانثار کھڑے ہوئے تھے تاکہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی حفاظت ہو سکے. امیر المومنین کے حکم پر عبداللہ ابن مسلم چلے. بعض جگہوں پر مسلم ابن عبداللہ لکھا ہوا ہے. مولا علی کے ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا مولا، اور قرآن ہاتھ پر لے کر آگے پہنچے اور کہا کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کر لو. اور ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہاں سے تیر برسے اور ان کی شہادت ہو گئی. بس مولا نے کہا کہ وہاں سے پہلا تیر چل چکا ہے اور مظلومیت کے عالم میں ایک مسلمان مارا جا چکا ہے. تو اب آؤ وہ ذوالفقار بے نیام ہوئی جو 25 سال سے نیام میں تھی. اور اس کے بعد علی نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بدر و احد و خندق و خیبر کے بعد میں تلوار چلانا بھول گیا؟ وہ شجاعت حیدری کہ علی ابن ابی طالب نے ذوالفقار کو بے نیام کیا. اور علی نے کہا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں، اور میرے دائیں طرف مالک ابن اشتر اور بائیں طرف محمد ابن ابی بکر، اور علی کے پیچھے حسن تھے، اور حسن کے دائیں طرف سبحان اللہ، حسن کے دائیں طرف عمار یاسر، اور بائیں طرف میسر میں تمار، اور حسن سے پیچھے حسین، اور حسین کے دائیں طرف حجر ابن علی، اور بائیں طرف محمد حنفیہ. مولا نے کہا اب آتا ہے کوئی سامنے تو آئے. تھی کسی میں جرت کہ علی ابن ابی طالب نے اب جب وہاں سے تیر برتنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے محمد حنفیہ سے کہا کہ جاؤ بیٹا اب قلب لشکر کو چیر دو. اور محمد حنفیہ علی کی دوسری زوجہ سے ہیں، بہت شجاع ہیں، لیکن بہرحال جب حملہ کرتے ہیں تو بار بار آگے بڑھتے ہیں، اور اتنا بھرپور تیروں کا وہاں سے حملہ ہے کہ ایک موقع پر آ کر رکتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کے آگے حملہ کرتے ہیں تو پھر رکتے ہیں. مولا نے کہا ظاہر کو من امک کا، یہ تیری ماں کا تھوڑا سا ایک اثر ہے اس وقت. اب جو مولا کا جملہ ہے وہی میں پڑھوں گا.
بہرحال علی جیسا شجاع ہے، لیکن کہا کہ یہ تھوڑا سا اثر ہے کہ جو تمہارے قدم اس وقت رک رہے ہیں، یا اللہ پہلے کہا تھا تزول الجبال ولا تزل، اے محمد حنفیہ آخری صف پہ نگاہ رکھنا، پہاڑ ہٹ جائے تو اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا، روب میں نہ آ جانا، لیکن محمد حنفیہ آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اسے اشارہ کیا کہ جو کائنات میں علی کے بعد سب سے شجاع ہے، حسن ابن علی، حسن ابن علی، جن کی شجاعت پڑھی نہیں جاتی، حسن ابن علی۔ جب ایک اشارہ کیا مولا کائنات نے، اور پھر حسن لشکر پر ایسے قلب پر پہنچے کہ کبھی دفعتاً میمنہ پڑھتے اور میسرہ پڑھتے، اور پہلے حملے میں حسن نے پوری جنگ جبل کا نقشہ پلٹ دیا۔ یہ وہی بغض حسن تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر برس رہے تھے، یہ اسی بغض کا نتیجہ تھا جو جمل میں ہوا تھا۔ جمل فتح ہوئی ہے امام حسن کی تلوار کی وجہ سے۔ اور میں یہ کہہ چکا ہوں جملہ وہاں پی ایس وی کے ایک مجلس میں، لیکن یہاں پر اجتماع کچھ اور ہے تو میں کہہ دوں یہاں پر کہ جیسے حسن مجتبیٰ، کیا کہوں میں، علی ابن ابی طالب ہماری جانیں قربان ہو، جیسے حسن مجتبیٰ فتح کر کے پہنچے پورے لشکر کو، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میرے بیٹے نے کام کیا اس کا کریڈٹ مجھے مل جائے، بھائی یہ میرے حصے میں آئے، یہ کامیابی میرے نام سے لکھی جائے۔ لیکن محمد حنفیہ کے جب چہرے پر دیکھا کہ تھوڑا سا شرمندگی کے آثار ہیں کہ میں نے تو حملہ کیا تو میں وہ کام نہیں کر سکا جو پہلے حملے میں حسن نے کر دیا، تو مولا نے خود یہ کریڈٹ لیا ہی نہیں، یہ حسن کو سبحان اللہ فرمایا۔ اے محمد حنفیہ، ایک باپ کے لیے جیسے ہوتا ہے تربیت اولاد کا اہم نقطہ ہے کہ آپس میں اس طرح سے کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی میں اللہ نے کوئی صلاحیت کسی میں کوئی صلاحیت۔ تو بہرحال امام حسن علیہ السلام کو تو خیر ایک معصوم عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، تو محمد حنفیہ کے پاس جب ان کے چہرے پر تھوڑے سے شرمندگی کے آثار تھے کہ میں نے تو حملہ کیا ہے لیکن یہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا جیسے حسن کا حملہ کامیاب تھا، تو علی نے خود کریڈٹ لینے کے بجائے محمد حنفیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ فکر نہ کریں، مقابلہ دو برابر کی ہستیوں کا ہوتا ہے، آپ اور حسن میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور آپ اور حسن میں اس لیے مقابلہ نہیں ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اسی جنگ کے دوران مروان ایک طرف بھی تیر مار رہا تھا، دوسری طرف بھی تیر مار رہا تھا، اور طلحہ کو مارا ہے خود مروان نے، کیونکہ وہ خطرہ سمجھ رہا تھا اپنے فیوچر کے لیے جناب طلحہ کو، تو طلحہ کو قتل کیا خود مروان نے تیر مار کے۔ اس سے فقط یہ نہ کہو کہ خطا اجتہادی ہو گئی اور آپس کے معاملات تھے، بس 10,000 لوگ مارے گئے ہیں، ایک طرف ام المومنین ہے، ایک طرف امیر المومنین ہے۔ مجھ سے یہ نہ کہو کہ کارپیٹ کے اندر ڈال دو بات ختم کرو، بس یہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ اس طرح سے بھی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بہت واضح سی بات ہے، جب ایک شخص نے آ کے خود مولا علی سے کہا اسی جنگ میں کہ مولا یہ سمجھ میں اے علی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف ایمکن سے نام لیے پھر کہ ام المومنین ہے، پھر طلحہ ہے، زبیر ہے، کیا یہ سب باطل پر جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کیا یہ باطل پر ہیں؟ اور ایک طرف آپ ہیں، آپ کا بھی بڑا مقام ہے، تو یہ کیسے ہے کہ آپس میں کون حق کون باطل میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اس وقت علی ابن ابی طالب نے وہ جملہ کہا کہ جو کلام عرب میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کلام عرب میں کوئی فصیح جملہ کہا ہی نہیں گیا۔ مولا نے اس وقت اس کو دیکھ کے کہا کہ دیکھ ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اعلی احرف الباطل تعرف اہلا۔ اے شخص ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال، حق اور باطل کا فیصلہ، حق اور باطل کا فیصلہ لوگوں کی قدر پہ نہ کیا کر۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کا فیصلہ نہ کر، حق اور باطل کی کسوٹی پر افراد کا فیصلہ کر۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ نہ کہہ کہ اتنا بڑا انسان ہے تو یقیناً حق پر ہوگا، نہیں، افراد کی کسوٹی پر حق و باطل کو نہ دیکھ۔ حق اور باطل، اعرف الحق، پہلے حق کو پہچان، تعرف اہلا، تو اہل حق خود سمجھ میں آئے، پہلے باطل کو پہچان تو اہل باطل خود سمجھ میں آئے۔ یہ نہ کہہ کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کیسے باطل پر ہیں اور کیسے حق پر ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ اصول تاریخ میں ہر ایک کے لیے ٹھیک ہے کہ کبھی بھی کسی شخصیت کو دیکھ کر فقط حق باطل کو فیصلہ نہ کر لیں، سوائے خود علی ابن ابی طالب کے۔ جہاں علی کی ہستی نظر آ جائے تو کیونکہ سند رسول موجود ہے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، تو وہاں فیصلہ کر لیں کہ علی کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہاں حق ہوگا۔ یہ جب واقعہ ہو چکا، پھر بھی ابھی زبیر باقی تھے اور کچھ لوگ باقی تھے، مروان، پھر حضرت عائشہ جو وہ اونٹنی پر تھیں، تو مولا کائنات نے کہا کہ جب تک یہ اونٹنی اس طرح سے باقی ہے، میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، کبھی بھی لوگوں کے ذہن میں جو ڈاؤٹ ہے یہ فتنہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا مالک اشتر سے کہا کہ جاؤ اونٹنی کے پیروں کو کاٹ، اور اپنے خاص صحابی کو اور بھیجا کہ جب ام المومنین زمین پر آئیں تو سہارا تم دے۔ کیا کہنا کریم ابن کریم علی ابن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مالک اشتر جب آگے بڑھے اور اونٹنی کے پیروں کو کاٹا، اور جب وہ جو محمل تھی وہ نیچے گری تو ایک شخص نے سنبھالا
उम्मुल मोमिनीन को। और जैसे संभाला तो उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह की ज़ौजा हूं, मुझे इस तरह से हाथ ना लगाओ। और चेहरे से जब नकाब को उन्होंने उल्टा तो मोहम्मद इब्न अबी बकर उनके अपने भाई थे। अली इब्न अबी तालिब जानते थे कि मेरे लश्कर में कौन है कि जो उनका महरम है। अभी तुम मुझसे कहते हो कि अली के अलावा किसी और को मालूम है। देखें, आपके लिए कोई फैसला करना मुश्किल, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर कभी कोई कंफ्यूज हो जाए ना किसी भी तारीख के मामले में, तो मैं कहता हूं कि जमल के मकाम पर आप फैसला कर लीजिए, अगर आप वहां होते तो किस लश्कर में होते। आप हमसे ये पूछते हैं कि आप मौला अली की बात करते हैं, तो आप अपने आप के लिए अपने दिल में फैसला कर लीजिए कि आप अगर वहां होते तो कहां होते, किस लश्कर में होते। सिफीन में होते तो किस लश्कर में होते। मुझे ये ना कहिए कि ये भी हक पर थे वो भी हक पर थे। अगर आप वहां होते तो किसी ना किसी लश्कर में होते या नहीं होते। और मुझसे अगर पूछना है तो मेरे लिए बहुत क्लियर है कि मैं कहां होता। मेरे लिए मुझे कोई डाउट है ही नहीं कि मैं कहां होता, बहुत वाज़ेह है और आखिर तक जिंदगी तक कहता रहूंगा कि मैं कहां होता। मुझे बाद में किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि आप ये बात कर रहे हैं तो आपकी क्या अली से खूनी रिश्तेदारी है। तो मैंने ये कहा कि जनाब मेरी इतनी औकात नहीं कि मेरी अली से खूनी रिश्तेदारी हो। अगर अली इब्न अबी तालिब अपनी गली के एक जर्रे के बराबर पर मुझे कबूल कर रहे तो मेरी औकात से बढ़कर है, लेकिन मैं होता अली इब्न अबी तालिब के लश्कर, कोई शक नहीं है इसमें। जी, उन्होंने हज़रत ज़ौज रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने फरमाया कि आपके अली, आपके लश्कर ने मेरे कुछ सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कत्ल कर देंगे या कत्ल कर चुके हैं। शायद तारीख में जुमला है कि आपके लश्कर ने मेरे करीबी लोगों को मार दिया। मौला ने कहा किसको? कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को, मरवान को, अब्दुल्लाह इब्न आमिर को। मौला ने कहा ना, अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा ये सामने उनको पेश कर दिया, कहा आज़ाद हैं, जाओ लेके जाए लेके जाए। अली इब्न अबी तालिब के सिपाही बाज हैरान भी हुए कि ये तो सारे फितना करने वाले हैं। मौला ने कहा ना जाने दो, कह नहीं जाने दो, जाने दिए। और फिर मदीना भिजवाया उन्हें 40 निकाब पोशों के साथ, और मोहम्मद इब्न अबी बकर साथ में थे उनके भाई। और मदीना पहुंच कर भी एक शिकवा बादल उनकी जबान पर रहा कि मैं रसूल की ज़ौजा हूं, लेकिन अली ने 40 नामहरमों के साथ मुझे भिजवाया। और जैसे ही शिकवा उनकी जबान पर आया तो मैं कुर्बान हो जाऊं अली इब्न अबी तालिब के उन सब निकाब पोशों ने जब निकाब को उल्टा तो उसमें कोई मर्द नहीं था, सारी औरतें। चले आओ ऐ इब्ने मुश्किल कुशा।